بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ وقوف عرفات۔ اسلم مروت اور یونس خان نے ابھی ابھی بات کی کہ آج رونے کا دن ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے اس سے مانگ لو، رو رو کر، عاجزی کر کے، چیخ چیخ کر، دیوانوں مستانوں کی طرح اپنے آپ کو بھول کر، فراموش کر کے مانگو، یہ موقع پھر پتہ نہیں کب ملے۔ طارق شاہ نے بتایا کہ پچھلے سالوں میں بس میں بیٹھ کر عرفات پہنچ جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ٹرین تک پہنچنے کے سفر نے سب کو تھکا دیا۔ ضروری ہے کہ آئندہ کے لیے ٹرین تک پہنچانے کے لیے زائرین کے لیے شٹل سروس شروع کی جائے اور معلم حضرات کو پابند کیا جائے کہ وہ منا سے لوگوں کو بس یا شٹل سروس کے ذریعے میٹرو اسٹیشن پہنچائیں۔ الیکٹرک سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھتے وقت کافی خواتین زخمی بھی ہوئیں۔ اس کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ معلم لوگوں کو اس کے بارے میں ضروری آگاہی دیں۔ خیمے سے نکل کر باہر کا جائزہ لیا۔ یوم عرفات کے دن آج یہاں کافی گرمی ہے، پسینے بار بار چھوٹ رہے ہیں، لیکن باہر ہوا چلنے کی وجہ سے گزارا ہو رہا ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں آتی جا رہی ہیں اور عازمین حج کو لاتی جا رہی ہیں۔ ہزاروں سیکیورٹی والے، پولیس والے، فوج والے، ٹریفک والے حالات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اوپر فضا میں ہیلی کاپٹرز مسلسل گردش میں ہیں۔ ایک حشر برپا ہے دیوانوں اور مستانوں کا۔ یوم عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی میدان میں عرفات میں جو اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوئی۔ حج کے لیے آنے والے عازمین کا تعلق مختلف ممالک سے ہوتا ہے، اس لیے یہ آپس میں تعارف کا بھی دن ہے۔ سب سے بڑھ کر یوم حشر بھی میدان عرفات میں برپا ہوگا۔ امام کعبہ کا خطبہ جاری ہے۔ مسجد نمرہ یہاں سے کافی دور ہے۔ امام مسلمانوں کو اللہ پر یقین، باہمی ہم آہنگی، محبت، بھائی چارے اور اختلافات کو بھلا کر دنیا کا مقابلہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مسجد نمرہ کے پاس جا کر امام صاحب کا خطبہ سننے کی بڑی حسرت تھی، مگر یہاں کے انتظامات کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا، لیکن انعام اور طارق شاہ نے خطبہ سننے کے انتظامات ادھر ہی کر دیے۔ سڑک پر ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں، دور تک چکر لگایا۔ مقام عرفات پہ بھی دوسری جگہوں کی طرح جہاں لوگ جوس، آئس کریم، پھل، ناشتے کے ڈبوں کے بڑے بڑے کینٹرز لے کر آتے ہیں اور عازمین حج کو بڑی عزت اور احترام سے دیتے ہیں۔ لبن جہاں کی خاص لسی ہے، جسے پی کر لاہور کی لسی بھول جاتی ہے۔ 2-3 بوتل پینے سے آدمی مدہوش ہو جاتا ہے۔ لسی پیتے جائیں، مزہ لیتے رہیں۔ پانی بھی مل رہا ہے، پھل بھی مل رہے ہیں، جوس بھی مل رہا ہے۔ عربوں کی مہمان نوازی واقعی ضرب المثل ہے۔ ادھر آ کر اس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی اس سرزمین میں لاکھوں انبیاء علیہ السلام نہیں بھیجے۔ یہ مقدس سرزمین ہے، پاک دھرتی ہے، یہاں انبیاء کے قدم پڑے۔ اس میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ قصبہ پر سوار ہو کر گردش ایام کا پہیہ چلا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ میدان عرفات سجا ہوا ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ اللہ نے جو مشن، جو کام سونپا تھا، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ اوپر سے اللہ نے حکم بھی اتار دیا کہ الیوم اکملت، میں نے آج دین پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ قصبہ بھی آج لہک لہک کر چل رہی ہے۔ خوش کیوں نہ ہو؟ سوار کون ہے؟ حضور پر نور، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 گھیرا ہوا ہے۔ دور دور تک جانثار صحابہ، یہی صحابہ نظر آتے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک سب سے بلند کر دیا۔ اسلام خطہ عرب میں پھیل گیا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شان دی؟ اس میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو خطبہ دیا، اس میں اسلام کے تمام ضروری اصول بیان کر دیے گئے، بنیادی باتوں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اسلام کا میگا سینٹر ہے۔ پڑھیے اور روحانی بالیدگی حاصل کریں۔ لوگوں، میں خیال کرتا ہوں
کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہے جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ لوگو، تمہیں عنقریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ لوگو، جاہلیت کی ہر ایک بات میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میرے خاندان کا ہے، یعنی ابن ربیعہ بن حارث کا خون جو نبی سعد میں دودھ پیتا تھا اور حزیل نے اسے مار ڈالا تھا، میں چھوڑتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے کا سود ملیا میٹ کر دیا گیا۔ پہلا سود اپنے خاندان کا جو میں مٹاتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارے کا سارا چھوڑ دیا گیا۔ لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو کہ اس کا آنا تم کو ناگوار ہے نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی مار مارو جو نامودار نہ ہو۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ لوگوں میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا جاؤں کہ اگر اسے مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی اور پیغمبر ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو۔ مالوں کی زکوٰۃ نہایت خوشی کے ساتھ دیا کرو۔ خانہ خدا کا حج بجا لاؤ اور اپنے اولیاء امور حکام کی اطاعت کرو، جس کی جزا یہ ہے کہ تم پروردگار کے فردوس بری میں داخل ہوں گے۔ لوگو، قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت کیا جائے گا۔ مجھے ذرا بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکام ہم کو بہم پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کھوٹے کھرے کی بابت اچھی طرح بتا دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا، آسمان کی طرف انگلی کو اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے تھے، فرماتے تھے، اے خدا سن لے، تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اے خدا گواہ رہنا کہ جو لوگ گواہی دے رہے ہیں، اے خدا شاہد رہ کہ یہ سب کیسا صاف اقرار کر رہے ہیں۔ دیکھو، جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین سے وہ لوگ زیادہ تر اس کلام کو یاد رکھنے اور حفاظت کرنے والے ہوں جس پر تبلیغ کی جائے۔ یہی ہے وہ اصول و احکام جن پر عمل کرنا مسلمانوں کو دنیا اور دین میں سربلند کر سکتا ہے اور جن کا ترک کا مقصد بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ اس آیت کا نزول ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا پسند فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ میں آپ میں نہ ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا دل چور چور ہو جاتا ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن سمجھ گئے کہ اب وقت وداع آن پہنچا ہے۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج ختم ہوا۔ امام صاحب نے وہی بنیادی باتیں کی جو آج سے 1423 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں کہہ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی حج کے خطبے ہوئے ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ہی مدد لی ہے، انہی کو مشعل راہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع اصل میں عالمی امن، بھائی چارے، مساوات اور ہم آہنگی کا دستور ہے۔ اس کو مشعل راہ بنا کر آج بھی دنیا میں ہونے والی لڑائیاں اور جنگیں ختم کی جا سکتی ہیں۔ خطبے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں جو مناسک حج میں شامل ہیں، ظہر عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی کہ آج ایسا کرنے کا حکم ہے اور مسلمان نام ہے۔
اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سر تسلیم خم کرنے کا۔ باہر سے پھلوں، منزل و اثر، آب زمزم، کھانے پینے کے مسلسل تحفے آ رہے ہیں۔ پرانے ساتھی ڈاکٹر اعجاز سلطان سے ملاقات ہوئی، دعائیں دیں اور دعائیں لیں۔ ابھی وقت دعا ہے، مانگنے کا وقت ہے، دعائیں مانگنے اور رونے کا وقت۔ عرفات میں تمام جگہیں عازمین حج سے بھر چکی ہے۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں، راہداریوں اور خیموں کے درمیان میں جو جو جگہ خالی تھی وہ پر ہو چکی ہے۔ سب لوگ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول ہیں۔ کچھ چپ چاپ ہیں، کچھ آہ زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ آج مانگنے کا وقت ہے، چلانے کا وقت ہے، گڑ گڑانے، رونے، گناہوں سے، لغزشوں سے، غلطیوں سے، دیدہ نادیدہ، خواستہ ناخواستہ گناہوں سے استغفار مانگنے کا وقت ہے۔ فرزندان توحید عرفات کے کونے کونے میں، میدانوں میں درختوں کے ساتھ کھلے میدانوں میں کھڑے ہیں، آہوں اور سسکیوں میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، مغفرت چاہ رہے ہیں۔ اللہ خود فرشتوں کے جلوں میں آسمان سے مقام عرفات پہ اتر آیا ہے اور جہاں جہاں اس کے بندے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، فرشتوں کو ملاحظہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تفاخر کا اظہار کر رہے ہیں اور فرشتوں کو بتاتے جا رہے ہیں کہ جو جو آج مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ان کی التجائیں قبول کر لی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کا دن خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد کسی اور دن نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اس دن اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ طارق شاہ صاحب نے بتایا کہ عرفات پہلے ایک چٹیل میدان تھا، کوئی سبزہ نہ تھا۔ پاکستان کے سابق صدر ضیاء الحق مرحوم یہاں آئے تو انہوں نے پاکستان سے مٹی اور پودے بھجوائے اور یوں یہاں سبزے اور درختوں کا آغاز ہوا۔ یہ سن کر مجھے اپنے وطن کی مٹی جو سونے سے بھی اچھی ہے اور بھلی اور مقدس لگی، کیونکہ یہ مٹی عرفات کی مٹی میں مل گئی ہے، پوتر بن گئی ہے، پاک ہو گئی ہے، امر ہو گئی ہے۔ شام ہونے والی ہے، عرفات کے پہاڑ سامنے ہیں، پہاڑ کے اوپر ہزاروں سفید ذرے رینگتے سرکتے نظر آ رہے ہیں، پہاڑ کے نیچے سفید ذرے ہیں، سفید ذروں کے ساتھ لاکھوں سیاہ ذرے بھی ہیں۔ کالے اور سفید ذرے عرفات میں جذب ہو گئے ہیں، اپنا آپ بھول کر مقام عرفات میں کھو گئے ہیں۔ حشر کا میدان حشر سے پہلے ہی سج گیا ہے، اللہ فرشتوں کے جلوں میں نیچے آ گیا ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، سب کی بخشش کر دی۔ یہاں آنے والے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ مقام عرفات میں پہاڑوں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں، ساری جگہ سفید اور کالے ذروں نے پر کر دی ہے۔ پانی، دودھ، لسی، آئس کریم، جوس اور کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب والوں کی دریا دلی، فیاضی اور سخاوت کے سرعام مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مہمان نوازی اور سخاوت مکہ شہر کے باسیوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کے چھوٹے بھی خدمت گزار اور مہمان نواز ہیں اور بڑے بھی۔ حاجیوں کی خدمت ہو رہی ہے، کھانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ وقوف عرفات اصل میں دعائیں مانگنے، یاد الہی میں مستغفر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ شیخ زاہد بھی گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی بھی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، لبوں پہ درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے۔ مقام عرفات میں ساری دعائیں یاد آ رہی ہیں۔ یمنا، حذیفہ، ماہنور، اہل خانہ، خدمت اور علاج کے مخلصین سبھی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اپنا پیارا پاکستان تو ہر وقت دعاؤں میں شامل رہتا ہے۔ یا اللہ کرم کر، فضل کا معاملہ فرما اور ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما۔ سب نے اللہ سے لو لگائی ہے، اس کا کرم، اس کی عطا مانگ رہے ہیں۔ یوں جو وقت گزرتا جا رہا ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، دعاؤں میں، التجاؤں میں، آہوں میں، سسکیوں میں، چیخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، لگتا ہے آج تو ادھر ہی فنا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، عرفات کی مٹی میں مل جائیں گے۔ حشر سے پہلے حشر برپا ہے۔ عرفات کا دن
ایک دن کا شہر اگلے سال تک کے لیے پھر سے ویران ہونے کو ہے، پھر سے سکوت طاری ہوگا، گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دن کا شہر بسانے میں کتنی محنت ہوئی، کتنا پیسہ لگا، مگر اللہ کا حکم ہوا تو شہر بسا لیا، حکم پورا ہوا تو چھوڑ دیا، اب اگلی منزل کی طرف تیاری ہے۔ حکم یہی ہے کہ وقوف عرفات مغرب تک ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے۔ اب ساری توجہ، ساری نگاہیں عرفات سے مزدلفہ کی طرف ہیں، کیونکہ یہی حکم ہے۔ بسیں روانہ ہونے والی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا واش روم جانا ہے تو ہو آئیں۔ شیخ سعد صبح سے جانے سے بچ رہے ہیں، لمبی لائنیں ہیں۔ ایک طرف دیکھا تو ہجوم تھا، دوسری طرف کم لوگ تھے، ادھر ویرائٹی زیادہ نظر آئی۔ واش روم کے باہر مصری، سعودی، پاکستانی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، جہاں بھی اندر جانے والوں کو اپنی اپنی زبان میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ واللہ حاجی جلدی، بھئی آ بھی جاؤ، کتنی دیر لگاؤ گے؟ سعودی منتظم بھاگا بھاگا آیا، لائن میں تو لگ گیا مگر ہاتھ کے اشارے سے کہا مجھے جلدی ہے۔ 6 لوگ بھگت چکے، اسے اجازت دی تو پیچھے سے مصری بابا پیٹ میں ہاتھ رکھ کر بولا اجازت؟ ہم نے کہا نو پرابلم، آپ جائیے، اپنی خیر ہے۔ داخل ہوتے ہی جسم پر پانی ڈالا، گرم پانی جسم پر پڑنے سے سارے مسام کھل گئے، تھکاوٹ ہوا ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ 8 بجے تک نکلیں گے، پھر وہی پہلے اسٹیشن، پھر میٹرو گاڑی اور پھر مزدلفہ۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی ہیں، مگر آج حاجیوں کے لیے ابھی مغرب پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی مزدلفہ میں پڑھی جائیں گی۔ سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں آئے۔ حج دنیا کا ایک ایسا یونیک، منفرد، لاسانی ایونٹ ہے جس میں دنیا بھر سے تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ عرفات میں مقیم لاکھوں لوگ اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام دوسرے مذاہب کے مذہبی تہوار، خیمے اور ٹینٹ اتر رہے ہیں، پانی کے کولر اور قالین اٹھائے جا رہے ہیں۔ شوق ختم ہو چکا، خیموں سے باہر مقامی لوگوں کے خاصے گروہ موجود ہیں، وہ بھی اپنا اپنا سامان اٹھائے اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ مگر ہمارے خیمے کے باہر سوڈانی غزاہ کا ایسا گروہ ہے جو جم کر بیٹھا ہے اور آس پاس کی سرگرمیوں، ہلچل سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن ہے۔ یہ سرفروش اور عشق و مستی میں ڈوبے خود فراموش لوگ ہیں جو درود و سلام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، خوبصورت اور منفرد انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان کا جنون، ان کا شوق دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے ساتھی افضل کاشف کچھ دیر انہیں بغور دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے وہ ان کی طرف سرکتے گئے اور اب ان میں شامل ہو گئے ہیں، مجنوؤں میں شامل ہو کر خود مجنوں بن گئے ہیں۔ افضل صاحب کو کچھ سمجھ تو آ رہی ہے کہ وہ پڑھنے والے اور دوسرے ساتھیوں کی باڈی لینگویج دیکھ کر اور جانچ کر خود بھی ویسی ہی حرکات و سکنات کر رہے ہیں۔ سوڈانی ساتھی عشق و مستی میں ڈوبے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور افضل کاشف بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں۔ عجب روحانی منظر ہے۔ آیت آتی ہے تو سب خوشی سے، جب وارفعنا لک ذکر کی آیت آتی ہے تو سب خوشی سے، مستی سے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ واقعی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر 400 بلند سے بلند تر کیا ہے۔ وارفعنا لک ذکرک۔ مزدلفہ کا میدان۔ رات 8:30 بجے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ عرفات سے جانے والی ہزاروں بسوں کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بالکل جامد ہو چکا ہے۔ سڑکوں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے بھی راستہ نہیں، اس لیے منتظمین نے فیصلہ کیا ہے کہ رات 8:30 بجے مزدلفہ کے لیے روانگی ہوگی۔ کھلا آسمان ہے، سامنے مزدلفہ کے بے آب و گیاہ لمبے چوڑے، اونچے لمبے مٹیالے کٹے پھٹے ریتلے اور پتھریلے پہاڑ ہیں۔ سفید ارحام میں کفن پوش زائرین حج آتے جا رہے ہیں۔ سامنے پہاڑیوں پر سڑک کے دونوں جانب اور اب تمام راستوں پر لوگ ہی لوگ ہیں۔ اللہ کا حکم اور خلیل اللہ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے اور اپنے حج کو پروردگار بنانے کے لیے سب یہاں موجود ہیں۔ ہر طرف سے لوگ کھلے آسمان تلے، پلیٹ فارم کے راستوں میں
دالانوں میں آتے جا رہے ہیں، راستے پر ہوتے جا رہے ہیں، پہاڑوں پر سفید اور کالے ذرے اڑتے رینگتے سرکتے نظر آ رہے ہیں۔ آج زمین کینکریوں کی تلاش میں ہے، تھیلیاں بھر رہے ہیں تاکہ شیطان کو مارنے کے لیے کینکریاں لے لیں۔ مزدلفہ کے پہاڑوں سے ہر سال لاکھوں زائرین کینکریاں چنتے ہیں اور یہ عمل سینکڑوں سالوں سے جاری ہے، مگر کینکریاں نہ ختم ہوتی ہیں نہ کم ہوتی ہیں۔ ہر سائز کی کینکریاں موجود ہیں۔ ہر سال اوسطاً کروڑ کینکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ مزدلفہ کے پہاڑ آج بھی صدیوں پہلے جیسے ہیں، نہ ان کا سائز کم ہوا ہے اور نہ اس کی پتھریاں۔ عقل انسانی اس کی توجیہ کرنے سے قاصر ہے، اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سال جمعرات سے کینکریاں اٹھا کر جہاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ سب میرے اللہ کے معجزے ہیں اور خلیل اللہ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات ہیں۔ رات کا پچھلا پہر بیت چکا، لاکھوں زائرین میں سے کچھ سو رہے ہیں کیونکہ مزدلفہ میں رات قیام کرنے کا حکم ہے۔ کئی لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں، صبح کے انتظار میں ہیں۔ مینا میں تو خیمے تھے، باتھ روم تھے۔ عرفات میں بھی سہولتوں والا شہر بسا ہوا تھا، جہاں نیچے پتھریلی سڑک ہے، اوپر کھلا آسمان۔ امیر غریب، کالے گورے، افسر چپڑاسی، وزیر مشیر، غرض کے ہر کوئی زمین پر چادر یا چٹائی بچھائے بیٹھا یا لیٹا ہے۔ مینا اور عرفات میں پیکج کے لحاظ سے خیمے مختلف تھے۔ تھوڑا سا امتیاز یا فرق کا گمان ہوتا تھا کہ زیادہ پیسے والے ہر جگہ آسانی تلاش کر لیتے ہیں، مگر ادھر کوئی فرق نہیں۔ اس کی سرکار میں پہنچ کر سب ایک ہیں۔ سب نے یہاں آ کر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تقلید میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے ایک تکبیر کے ساتھ ادا کی ہیں۔ سب اللہ کے حکم کے تحت کھلے آسمان تلے، بغیر کسی ٹینٹ، خیمے یا سہولت کے مزدلفہ کے میدان میں موجود ہیں۔ یہاں رنگ و نسل، حسب و نسب، قوم، عہدے، امیری و غریبی وغیرہ کے سارے فرق مٹ گئے۔ انسانوں کے ایک ہونے کا، ایک آدم کی اولاد ہونے کا اور انسانوں کی برابری کا اگر کسی نے مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہ جہاں آ کر آج مزدلفہ کے میدان کی طرف دیکھے۔ عرفات سے 8 بجے نکلے تھے، پل بھر میں شہر عرفات خالی ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد ہی قافلوں نے واپسی کا رخ کر لیا تھا۔ یہاں ایک بدحواسی ہو گئی۔ مینا میں معلم کا کارڈ خیمے میں ہی رہ گیا۔ بیچارے طارق شاہ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کارڈ تلاش کرنے کے لیے دوڑے دوڑے خیمے کی طرف گئے، مگر سب سامان اٹھایا جا چکا تھا، اس لیے کارڈ نہ ملا۔ میٹرو ٹرین کا سفر پھر درپیش تھا۔ 2-3 کلومیٹر پیدل چل کر اسٹیشن پر پہنچے۔ 10 منٹ کے بعد ٹرین آ گئی۔ جھٹ سے ٹرین میں سوار ہوئے اور مزدلفہ اسٹیشن پر اتر گئے۔ مزدلفہ میں لاکھوں فرزندان توحید جمع ہیں۔ دور پہاڑوں پہ کینکریاں چنتے مرد و عورت نظر آ رہے ہیں۔ ٹرین آتی جا رہی ہے، زبردست رش ہے، لوگ ہی لوگ ہیں۔ ٹرین کے آنے جانے اور شور مچانے کا یہ سلسلہ ساری رات جاری رہے گا۔ مزدلفہ کی رات، یہ مزدلفہ کی رات ہے۔ رات کے 3 بجنے والے ہیں، مگر سب بندگان خدا کھلے آسمان تلے، بغیر چھت بغیر سائے کے بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سستا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں یا پھر کینکریوں کی تلاش میں ہیں۔ لاکھوں سو بھی رہے ہیں۔ یا اللہ، تیرے یہ سادہ لو بندے اگرچہ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، تجھے بھول کر دنیاوی دلدلوں میں دھسے جا رہے ہیں، پھنسے جا رہے ہیں، مگر یا اللہ یہاں تو تیرے ایک حکم، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پہ پاری جا رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں۔ کھلا آسمان ہے، ریتلی زمین ہے اور سنگلاٹ سٹیل پتھریلے ریتلے بے آب و گیا پہاڑ ہیں، مگر کسی کو کوئی فکر نہیں، نہ کوئی اپنی حیثیت کی، قوم کی، مقام کی اور نہ اپنے عہدے کی۔ تیری سرکار میں پہنچ کر تیرے دربار میں آ کر، تیری سرکار میں پہنچ کر تیرے دربار میں آ کر سب غدا ہیں، سوالی ہیں۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے، یہ اسلام کے شیدائی، یہ تیری پکار پہ لبیک کہنے والے تجھے والہانہ طور پر پکار رہے ہیں اور تجھ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کرم کر، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما۔ مزدلفہ کے سنگلاٹ سٹیل بھورے مٹیالے پہاڑوں اور ریتلی زمین اور سڑک اور پلیٹ فارم کے دلانوں، راہداریوں، جہاں جہاں جگہ ملی وہاں پڑے سوتے جاگتے تجھ سے ایک ہی التجا کر رہے ہیں، ایک ہی صدا کر رہے ہیں کہ تیرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آج پریشان ہے،
बिखरी हुई है, ज़वाल पजीर है। तुझे ना मानने वालों ने, तेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का अकरार ना करने वालों ने इनका जीना दोभर किया हुआ है। इनके बच्चों को मार रहे हैं, इनकी औरतों की बेहरुमती कर रहे हैं, इनके शहर, इनके मुल्क तबाह कर रहे हैं। या अल्लाह इनकी दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह तागूती कुव्वतों को निस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह ये तेरे 40 लाख बंदे तेरे सामने बदस्ते दुआ हैं, फरियाद कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। या अल्लाह दस्तगीरी फरमा, मदद फरमा। फिर से इस्लाम को गलबा अता फरमा, मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और अपने पसंदीदा दीन, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को फिर से गलबा अता फरमा। अजीब मंजर है, आंखों को खैरा कर देने वाला। बंदगाने खुदा अपने रब का हुक्म पूरा करने पर शादा फरहा है। अस्मा और नजमा अभी अभी उठ कर गई हैं कि शायद कोई गोशा मिल जाए जहां थोड़ी सी नींद कर लें। सुबह की फूटने वाली है। सुबह तहज्जुद की नमाज के नवाफिल जारी हैं। लोग सोने की नाकाम कोशिश करते हैं, फिर उठ बैठते हैं, फिर लेटते हैं, फिर बैठकर मंजर देखने लग जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। मुज़दलिफ़ा के पहाड़ आंखों के सामने हैं। या अल्लाह इन पहाड़ों पर पैगंबर कैसे चलते होंगे? खलीलुल्लाह इन्हीं पहाड़ों पर चलकर जाते होंगे। शैतान को कैसे भगाया होगा? इसकी चालें नाकाम हो गई, नाकाम और नामुराद हुआ, सर पीटता रह गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अमर हो गए। इन्हीं की सुन्नत को जिंदा रहने करने के लिए कल मुसलमानान आलम अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे और इस बात का सबूत देंगे कि वो अल्लाह के हुक्म पर हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन अपनी जानो माल और दौलत वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये लाइनें लिखने की सादत किसी और जगह नहीं, मक्का मुअज़्ज़मा की पाक सरजमीन में मुज़दलिफ़ा के मुकाम पर मिल रही है। ये कोई ऐसा वाक़याती या मालूमाती सफ़रनामा नहीं है, ये तो दिल की आवाज़ें हैं। मुक़द्दस मकामात पर पहुँचकर जो जो कैफ़ियत दिल पे वारिद हुए, जो जो मनाज़र आँखों ने देखे और जो जो तरासुरात ज़हन में आए, और वो सब इसी वक़्त, इसी लम्हे कलम बंद कर दिए ताकि आपकी मकामात मुक़द्दसा के इस सफ़र में, इन मुबारक सातों में मेरे साथ शामिल हों। अल्लाह आपको अपने घर बार बार बुलाए। आमीन। क्योंकि हज एक लाजमी और मजहबी फरीज़ा है जिसे अदा किए बगैर कोई चारा नहीं। माल की फिक्र मत करें, अरादा कर लें और दुआएं करना शुरू कर दें। अल्लाह असबाब भी जल्द आ जाएगा। आपका काम है अरादा करना, दिल से अरादा करना, और इसको पाया तकमील तक पहुँचाना अल्लाह के ज़िम्मे है।